رضا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ گروپ میں آپ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں، اس کے علاوہ مختلف اوقات میں آپ حضرات کے لیے واعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سنیں، آپ کی اصلاح ہو، آپ عمل کریں۔ اسی غرض سے آج 4 رمضان المبارک ہجری 1441 آج کی اس نشست میں میں نے تعوذ و تسمیہ کے بعد قرآن مجید برہان رشید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر یہ مشتمل ہے قرآن کریم۔ اس آیت مبارکہ کے تعلق سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں رمضان کریم کی اہمیت بتانی ہو، اس لیے فرمایا گیا۔ دوسرا مفسرین کا قول یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو ابتدا ہے نازل ہونا، وہ رمضان کریم کے مہینے سے ہوا، اور اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم رمضان پاک کی لیلۃ القدر میں پورا کے پورا نازل ہوا۔ تو اس میں فرمایا گیا رمضان میں اللہ نے قرآن اتارا، اور قرآن تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی خاص کا نام نہیں لیا گیا، ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن کا ایک نام الفرقان بھی ہے، جس کے معنی ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی، صاف صاف کھول کھول کر حق بتانے والی کتاب۔ ایک شعر ہے حفیظ جالندھری کا، وہ کہتا ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ، نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ جو زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، زمانہ، یہ زمانہ ہمیں کبھی نہ دکھاتا اگر درس قرآن کو ہم نہ بھلاتے۔ حضرات، قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے، جو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک سورہ، اس طرح حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا۔ مکے میں نازل ہوا، مدینے میں نازل ہوا، انہی 2 شہروں میں نازل ہوا قرآن پاک۔ اب قرآن پاک کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور ہمارے لیے اور ہر انسان کے لیے ہے۔ تو جب یہ بات ہم نے عقیدے کے طور پر تسلیم کر لی کہ خدا کا یہ کلام ہے اور ہمارے لیے ہے، ہمارا رب ہم سے فرما رہا ہے، تو اب لازمی ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں، پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہے، بھیجنے والا ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی دوست کا، رشتہ دار کا، یہاں تک کہ دفتر کا لیٹر آتا ہو، یا عدالت کی نوٹس آتی ہو، یا حکومت کی جانب سے کوئی آپ کو خط وغیرہ بھیجا جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں ذوق سے، شوق سے، پھر اس میں جو ہدایات ہیں اس پر آپ عمل کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے حوالے سے آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے تغافل و تساہل والا رویہ اپنا رکھا ہے، وہ اسے سمجھ کے پڑھنے کو تیار ہی نہیں۔
لوگوں نے یا تو اسے تعویذ گنڈوں کی کتاب بنا لیا یا قسمیں کھانے کی کتاب بنا لیا، سال بھر اس پر دھول مٹی پڑی رہیں گی، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو بادل ناخواستہ اسے نکال کر یہاں وہاں سے کسی نے بہت کر لیا تو ایک قرآن ختم کر لیا جاتا ہے، اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب کہا جاتا ہے قرآن سمجھ کے پڑھو تو کہتے ہیں صاحب عربی ہماری زبان ہی نہیں ہے تو ہم سمجھیں گے کیسے؟ مجھے بتاؤ، جب آپ کے دوست کا، رشتہ دار کا آپ کو لیٹر آتا ہے، گورنمنٹ کا نوٹس آتا ہے، زبان نہ جاننے کے بعد بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ جاننے والے کے پاس جاتے ہیں کہ بھیا پڑھ کے سناؤ اس میں لکھا کیا ہے۔ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ جب ایک عام خط کو آپ اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی افادیت دیتے ہیں، تو پھر قرآن کریم کے حوالے سے تغافل کیوں کہ جاننے والے کے پاس جاتے نہیں، اس سے سیکھتے نہیں، اس سے سمجھتے نہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ اور آج جو مسلمانوں میں کنٹروورسی ہو گئی، فرقے پیدا ہو گئے، ایک صاحب کہنے لگے مولانا عجیب بات ہے، ہمارے گاؤں میں ایک عالم آتا ہے، مصطفیٰ کریم کے علم غیب پر وہ قرآن کی دلیلیں دے کر جاتا ہے، پھر اس کے رد میں ایک جلسہ ہوتا ہے، تو دوسرے مسلک کے عالم آتے ہیں، وہ دو چار آیتیں پڑھ کر دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں، سنیں تو کس کی سنیں، ہم تو جاہل آدمی ہیں۔ تو اب میں تو غلطی انہی کی سمجھتا ہوں، تو ان کو میں نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کے بچے ہیں؟ بولنے لگے جی ہاں میرا 12 سال کا بچہ ہے اور 7ویں جماعت میں انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے۔ تو میں نے کہا کسی دن اگر میں آپ کے گھر پہ آؤں اور آپ کے بچے کو سامنے بٹھا کر کہوں بیٹا CAT کیٹ مطلب کتا ہوتا ہے، تو آپ کا بچہ کیا کہے گا؟ تو جھٹ سے کہنے لگے مولانا میرا بچہ آپ کی بات کیسے مان لے گا جبکہ آپ اتنا فاش جھوٹ بول رہے ہیں، سفید جھوٹ بول رہے ہیں کہ CAT مطلب کتا ہوتا ہے، کیٹ مطلب کتا ہوتا ہے، جبکہ کیٹ مطلب بلی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر میں آپ کے بچے کے سامنے خطبہ پڑھوں، قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھوں اور اس کے بعد جھومتے جھامتے مٹکتے لٹکتے ترنم میں اگر دلیل دوں تو کہا حضرت پھر بھی آپ کی وہ بات نہیں مانے گا، چونکہ وہ مانا کو جانتا ہے کہ کیٹ مطلب بلی ہے۔ تو آپ پورا زور علم لگا لیں، ساری فصاحت بلاغت ایک طرف کر لیں، چرب زبانی کی انتہا کر دے، پھر بھی میرا بیٹا ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ کیٹ مطلب کتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کیٹ مطلب بلی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا میرے عزیز اگر اسی طرح تم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے، عربی زبان سیکھتے، تمہیں عربی کے زبان کے الفاظ کے معانی معلوم ہوتے، تو کوئی بھی بد مذہب، گمراہ، وہابی، دیوبندی، شیعہ، قادیانی، رافضی، تفضیلی، منہاجی، یہ فرقہائے باطلہ تمہیں کبھی گمراہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ تم نے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی سمجھا ہی نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو جیسے وہ بچہ جو گرامر سے واقف ہونے کے بعد میری بات کا انکار کر رہا ہے، تو ویسے ہی اگر امت مسلمہ قرآن کو سمجھتی، قرآن کا فہم حاصل کرتی، محض تلاوت کر کے عقیدت کے ساتھ سینے سے لگا لینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک اس کو سمجھ کے نہ پڑھا جائے۔ جی، تو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر گمراہ نہیں ہوں گے۔ افسوس کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کے حوالے سے 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کا خیال ہے کہ قرآن عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، عام لوگوں کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم پر مہارت ضروری ہے، اور اس کے بغیر قرآن کریم کا ترجمہ اور مفہوم پر دھیان دینا ہی غلط ہے، اس لیے قرآن کریم کی صرف تلاوت کرتے رہو اور جو سمجھنے کا معاملہ ہے وہ علماء پر چھوڑ دو۔ اور دوسرا طبقہ کون سا ہے کہ جن کو تھوڑی بہت عربی زبان حاصل ہو گئی یا سعودیہ سے ریجیکٹ ہو گئے یا بھوجپوری عربی سیکھ لی، تو وہ بیچارے شارع، مفتی، قانون ساز، مجتہد بن جاتے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث و قرآن کے معاملے میں ہم جتنی چاہے من چاہی کر سکتے ہیں، من مانی کر سکتے ہیں۔ آخر ہم عربی جانتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ وہ کیا غلطی کر رہے ہیں۔ اب وہ بیچارے تو ہر معاملے میں حدیث و قرآن کی ٹانگ اڑانا اپنے باپ دادا کا حق سمجھتے ہوئے بالکل کود جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ، اور میرے خیال سے یہ دونوں سوچ جو ہے، یہ دونوں طبقے غلط ہے۔
یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے دھیان نہیں دینا چاہیے، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ قرآن کریم سمجھ میں آئے تو پھر قرآن لے کر بیٹھو اور مسئلے بیان کرنا شروع کر دو۔ قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھنا، نفس مفہوم کو سمجھنا یہ اور ہے، اور ہر مسلمان مرد و عورت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہوئے سمجھے اس آیت میں کس چیز کا حکم ہے، کہاں وعدہ ہے، کہاں وعید ہے، کہاں جزا ہے، کہاں سزا ہے، کہاں امر ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں شوق دلایا گیا ہے، کہاں ڈرایا گیا ہے، کہاں خوف کی باتیں کی گئی ہے، کہاں قانون بیان کیا گیا ہے، کہاں حقوق العباد بیان کیا، غرض کے سمجھتے ہوئے پڑھیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اکثر لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے۔ لیکن اور دوسرا، جو قرآن کریم جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں، سعودی وغیرہ جا کر یا مدرسے میں 1-2 سال دال روٹی کھا کر پہلی دوسری جماعت مولوی کورس کی پڑھ لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو ہم کو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کا حق ہے، وہ بھی سراسر غلط ہے، اس لیے کہ یہ تو صرف متبحر عالم کا کام ہے، جس کے پاس سمندر جیسا علم ہو۔ انہی لوگوں کو حق ہے کہ قرآن و سنت کے معاملے میں اپنی رائے دے اور آخری فیصلہ فرمائے۔ جی، یہ انہی لوگوں کا حق ہے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ لوگ سمجھ نہیں رہے۔ اور اب وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ نہیں، قرآن سمجھنا صرف علماء کا کام ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ تلاوت کرنا، ثواب حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا، چومنا، مرنے کے بعد مردوں کو بخشوانا، بس یہی ہمارا قرآن سے تعلق ہے۔ تو اب وہ یہ نہ سوچیں کہ کل بروز محشر وہ اس بات سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم جانتے نہیں تھے، وہ بالکل نہ سوچیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہندوستان میں کوئی شخص قتل کر دے، اب قتل کر دے، اسے جج کے سامنے کھڑا کیا گیا، تو پھر وہ کہے کہ جج صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قتل کی سزا عمر قید یا پھانسی ہوتی ہے، تو مجھے آج پتہ چلا ہے آپ کی زبان مبارک سے، تو ایسا کر کیجئے کہ مجھے چھوڑ دیجئے، اور آئندہ میں احتیاط کروں گا کہ میں قتل نہ کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسے اس لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ چور آئے گا، ڈاکو آئے گا، اچکا آئے گا، لٹیرا آئے گا، سارے آئیں گے کہ ہم کو اب تک قانون نہیں پتہ تھا۔ دیکھیے، ملک کا جو قانون ہوتا ہے، پتہ ہو یا نہ ہو، جرم ہونے پر سزا ہوگی، جرم کرو گے سزا ہوگی، اس لیے ہر شخص کو ملک کا قانون پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بتائیے کہ ہر شخص جسے قانون پتہ ہے، مجھے بھی تھوڑا بہت قانون پتہ ہے، آپ کو بھی تھوڑا بہت قانون پتہ ہوگا کہ چوری کی سزا یہ ہے، قتل کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، تو کل سے آپ ہم سب کالے کوٹ پہن کر جج کے سامنے جا کر بحث کریں گے تو آپ کہیں گے ایسے کیسے مولانا؟ قانون کی سمجھ ہونا الگ بات ہے، اور قانون نافذ کرنا، قانون پر بحث کرنا، قانون پر دلیلیں دینا، قانون نافذ کرنا، یہ تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ اس کے لیے تو اسپیشل ڈگری ہونی چاہیے، کورس ہونا چاہیے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ جج صاحب کے سامنے ایرا غیرہ نتھو خیرہ راہ چلتا لے جا کر کھڑا کر دو کالا کوٹ پہنا کر، کل کو آپ کسی ڈاکٹر صاحب کو بھیڑا دو، کسی انجینئر صاحب کو بھیڑا دو، کسی چوڑا چمار صاحب کو بھیڑا دو کہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کریم کو ہر مسلمان کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تو سمجھ کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے چونکہ یہ رب خداوند قدوس کا کلام ہے، اور ایسا مقدس کلام ہے کہ جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے کہ آپ کے بعد سلسلہ نبوت کو ہر معنی مفہوم کے لحاظ سے ختم کیا گیا ہے، اسی معنی کے لیے قرآن کریم بھی اسی طرح تمام آسمانی کتابوں کے سلسلے کو ختم کرنے والی کتاب ہے۔ اب قیامت تک کوئی کتاب قرآن کریم کے بعد نہیں آنے والی ہے۔ ھدی للناس یہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کا اعجاز تو دیکھو، اس کی فصاحت و بلاغت تو دیکھو، اس پر تو گھنٹوں تقریریں ہو سکتی ہے، قرآن کی فصاحت پر، بلاغت پر، اعجاز پر، اس کے الفاظ و معانی پر، اس کے عظیم الشان ہونے پر، بے مثال ہونے پر، بے نظیر ہونے پر۔ بس ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، آپ سب پڑھے لکھے ہیں اور بھلے دنیاوی تعلیم یافتہ ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی کتاب آپ مارکیٹ سے لے کر آتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پہلے ورق پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ اکثر کتابوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے
مصنف لکھتا ہے کہ میں نے اس کتاب کو بڑی محنت سے، بڑی جانفشانی سے، بڑی عرق ریزی سے، بڑے وسیع مطالعے کے بعد لکھا ہے، اور حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اطلاع کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں میں اس کو صحیح کر لوں۔ یہ ہر کتاب میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بے شک ہوتا ہے۔ اب آپ قرآن کریم کو کھولیے، پہلا پارہ سورہ بقرہ، الف لام میم، اللہ پہلی ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ جی، شک و شبہ سے بالا تر، ہر عیب سے بالا تر، ہر عیوب سے بالا تر، کوئی شک و شبہ کی، کوئی اس میں مزید اصلاح کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ نے نازل فرمایا ہے، لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اب اپنے دماغ کی ساری بیماریاں دور کرو، قرآن ہدایت ہے، شفا ہے، اس سے ہدایت لو، شفا لو۔ اب قرآن کو پڑھو اور سمجھ کے پڑھو۔ افسوس صد افسوس کہ قرآن نہ سمجھنے کی بنا پر آج اتنے فتنے پیدا ہو گئے، امت مسلمہ فرقوں میں بٹ گئی۔ آج ہمارا نوجوان گمراہ ہوتا جا رہا جب اس کے سامنے دلیلیں دی جاتی ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو میں تمہیں آسان بتاتا ہوں، تم میں سے جتنے لوگ ہیں یا جو بھی میری ریکارڈنگ سنے گا، اب عزم مصمم کر لو کہ مجھے قرآن پاک پر محنت کرنی ہے۔ پہلے تو قرآن پاک کے تلفظ صحیح کرنے ہیں کہ غال میں، بعد میں، غا میں فرق ہو جائے، نماز پڑھوں تو فاسد نہ ہو، معنی نہ بدلے، کچھ کے کچھ نہ ہو جائے، قلب اور قلب کا فرق واضح ہو جائے، کتا اور دل کا۔ تو قرآن کریم کے تلفظ صحیح کریں، پھر علماء کی صحبت میں بیٹھ کر عربی زبان سیکھیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے عربی زبان سیکھنا، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو سب سے آسان زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے، مرتے ہی آپ کی زبان عربی ہونے والی ہے۔ جنت میں آپ زبان کون سی بولیں گے؟ عربی ہی بولیں گے۔ ہمارے پیارے آقا کی زبان ہے عربی۔ اللہ نے اس کتاب کو عربی میں اتارا ہے، اس مقدس کتاب کو، اس صحیفہ مبارک قرآن کریم کو، فرقان حمید کو عربی سیکھیے۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے اور سمجھتے ہوئے پڑھیں گے، تو جو دنیا بھر کے خیالات آپ کے نماز میں آتے ہیں نا، جو ایک ہی نماز میں آپ 8 دن کا حساب کر لیتے ہیں، دکان کا اور اس کا اس کا، یہ نہیں ہوگا۔ جو نماز پڑھتے پڑھتے ہی آپ امریکہ اور پیرس میں سیر کرنے لگتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ نماز میں خشوع پیدا ہوگا، خضوع پیدا ہوگا، حضور قلبی پیدا ہوگی، دل جمعی ہوگی، ایک دم مطمئن ہو کر آپ نماز پڑھیں گے، کیونکہ اب آپ معنی کو سمجھ رہے ہیں کہ کیا میرا رب فرما رہا ہے۔ تو قرآن کے تلفظ صحیح کریں، عربی زبان سیکھیں اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی دین آپ کی زندگی میں زیادہ آئے گا، آپ خود بخود دین پر چلنے لگیں گے۔ اور یقین جانیے جب قرآن آپ سمجھ کے پڑھیں گے، اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ کبھی سیر ہی نہیں ہوں گے، آپ کا دل کبھی بھرے گا ہی نہیں۔ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ جسے آپ ٹوٹ کر چاہتے ہوں، بے انتہا چاہتے ہوں، جس کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے آپ اس کے در و دیوار کی سیر کرتے ہوں، بھٹکتے ہوں، اس کا خط کبھی آپ کو مل جائے تو دیوانہ وار 1 بار 2 بار 10 بار پڑھیں گے آپ، آخر 50 بار پڑھنے کے بعد طبیعت اچاٹ ہو جائے گی۔ لیکن قرآن کریم 1450 سالوں سے پڑھا جا رہا ہے، مسلسل پڑھا جا رہا ہے، ہمیشہ پڑھا جاتا ہے، ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ لیکن کبھی مسلمان نے کہا کہ کسی مسلمان نے کہا کہ قرآن سن کر میری طبیعت اچاٹ ہو گئی؟ نہیں، کبھی نہیں کہا اور کبھی اچاٹ نہیں ہوگی۔ تو بس میری گزارش یہ ہے کہ فہم قرآن حاصل کریں، قرآن کریم کو سمجھیں، اور کسی ذمہ دار عالم دین سنی صحیح العقیدہ کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی بھی خدمت کر دیجئے، اور پھر بیٹھ کر سیکھیے، قرآن کے تلفظ صحیح کیجئے تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو۔ پھر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیے ترجمے کے ساتھ۔ سب سے اچھا ترجمہ اردو زبان میں کنز الایمان ہے، اس کو پڑھیے۔ تفسیر اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہوتی ہے مختصر سی، خزائن العرفان کے نام سے، اس کو بھی پڑھیے۔ جو سمجھ میں نہیں آ رہا سائٹ میں لکھا رہتا ہے، تو اردو زبان سیکھیے۔ اردو سیکھنے کے بعد عربی سیکھنا آسان ہوگا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں عوام تو عوام، معاف کیجئے گا، میری یہ آڈیو پھیلیں گی تو پتہ نہیں کتنے سوتے ہوئے فتنے جاگ اٹھیں گے، کہ ہمارے یہاں تو اکثر حفاظ ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو جی کرتا ہے کہ
انہیں 2 چپت لگائی جائے. ایسے خطبہ اور مقررین ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو اتنا مجہول اور اتنی فاش غلطیاں کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ. افسوس ہوتا ہے. آج دیکھو دیوبندیوں کے یہاں چھوٹے چھوٹے مکتب مدارس کے اندر قرآن کریم کس اہتمام کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب صبح مکتب لگا دیتے ہیں. اب بچہ وہ سو کے رات بھر اٹھا ہے, پتہ نہیں بستر میں پیشاب کیا کیا کیا, ستانے لگتا ہے تو ماں اٹھا کر بیچتی, جا 2-4 گھنٹہ کم سے کم پاس ہوگا. ابھی آ کے وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. علی بے تے سے, اور جب قرآن پڑھتا ہے تو الحمد للہ رب العالمین, یہ اماں خالہ کی طرح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں نہیں دھیان دیتے ہیں آپ؟ اور بہت سے مدارس بھی ہے جہاں بچے حافظ بھی بن گئے لیکن قرآن کریم با تجوید نہیں پڑھتے, قرأت پر دھیان نہیں دیتے ہیں, تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھایا جاتا. اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے فقیر محمد کلیم حنفی رضوی نے یہ عزم مصمم کیا ہے کہ رمضان کریم کے بعد تنظیم سنی جمعیت الاحناف, جو بھی الحمدللہ 6 سال سے قوم و ملت کی خدمت کر رہی ہے, اماموں کے نذرانے ہو یا غربا کو راشن ہو یا لاک ڈاؤن میں علماء کرام کو نذرانے پیش کرنا ہو, اب تنظیم رمضان کریم کے بعد بمبئی میں اپنا ایک مکتب کھولنے جا رہی ہے جس کا نام ہے نظمۃ المدینہ انشاءاللہ الرحمن. پہلے تو اس میں محلے کے بچوں کو ہی پڑھایا جائے گا, کیونکہ ہر شخص دارالعلوم بنائے گا اور ہر شخص سوچے گا کہ قرآن سیکھنے کے لیے دارالعلوم میں 18-20 سال کوئی گزار نہیں سکتا ہے. اور پھر لوگ یہ سوچتے ہیں اگر چھوٹے ہوتے تو مدرسے میں جا کر پڑھ لیتے, اب کیسے پڑھیں گے. تو ہم اس طرز کا مدرسہ بنا رہے ہیں کہ جس میں محلے کے بچے پڑھیں گے جو انگلش اسکول میں یا اردو اسکول میں پڑھتے ہیں, ان کے لیے مدرسہ ہوگا. اور قرآن کریم شروع سے ہی با تجوید پڑھایا جائے گا, شروع سے ہی. جی, اور الف با تا سا کی ترکیب پر پڑھایا جائے گا. اور اس مکتب کے بچوں کو جب آپ دیکھیں گے مدرسہ شروع ہونے کے 6 ماہ بعد, تو آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ واقعی میں ایسی پڑھائی ہوتی ہے. اور نہ صرف انہیں قرآن کریم پڑھایا جائے گا, انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں عربی زبان بھی سکھائی جائے گی, اس لیے کہ بچوں کا ذہن بالکل سادہ کاغذ ہوتا, جو آپ اس پر تحریر کر دیں تاعمر وہ لکھا رہے گا. تو بچپن میں بآسانی سیکھ سکتے ہیں. عربی زبان بھی سکھائی جائے گی, ساتھ میں فقہی مسئلے مسائل, وضو, غسل, نماز وغیرہ اور عقائد کا علم, تاکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر شخص پورا عالم بنے, پورا حافظ بنے, شاذ و نادر کوئی بنتا ہے, لیکن دین کا بنیادی علم تو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے نا. سب کو عالم حافظ مفتی بننا فرض نہیں ہے, لیکن سب کو دین کا ضروری علم سیکھنا فرض ہے. تو ہم انشاءاللہ الرحمن انہیں بنیادی علم اتنا سکھائیں گے کہ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ کسی بد مذہب کے بہکاوے میں نہ آئے, اور جب کوئی ان کے سامنے آئے تو ذلیل و خوار ہو کر منہ کی کھا کر جائے انشاءاللہ الرحمن. اچھا, یہ ہوا. پھر اسی جگہ پر انشاءاللہ جب یہ ہمارا مکتب بنے گا, سنی جمعیت الاحناف کے پرچم تلے جب چلے گا مدرسہ نظمۃ المدینہ, مدرسہ اہل سنت نظمۃ المدینہ, تو اسی میں ہم تعلیم بالغان بھی شروع کریں گے, تاکہ کرلا ویسٹ کے جو بچے بائک سے, بس سے, اپنی سواری سے آ سکتے ہوں آئیں. اور انشاءاللہ میں خود ان کو قرآن کریم با تجوید پڑھانے کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل سے آگاہ کروں گا. جب ایک عالم کے پاس وہ مسائل فقہ سیکھیں گے تو بآسانی سیکھیں گے, اور پریکٹیکلی سکھایا جائے گا, اور آسانی سے بات ان کی سمجھ میں آ جائیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن جو بچے بمبئی کے دور دراز کے علاقے میں رہتے ہیں, اگر وہ 3 دن 4 دن مہینے میں 5 دن یہاں آ کر قیام کریں ہمارے یہاں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, تو انشاءاللہ ان کے کھانے کا بھی معقول انتظام رہے گا. اور مہینے میں اگر وہ 3 دن بھی دیتے ہیں, ہر مہینہ 3 دن, تو سال کے 12 مہینے میں جوڑ لیجئے کتنے دن ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کو 3 دن میں تقریباً 1 ماہ کا سبق پڑھایا جائے گا. اور یہ چیز آپ کا تعاون رہا, یہ چیز کامیاب ہو گئی, تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک جامعہ قائم کریں گے جس کا نام الجامعۃ الحنفیہ حدیقۃ النعمان ہے, جس میں باہر کے بچے دارالاقامہ ہوں گا, وہیں رہیں گے, کھائیں گے, پئیں گے, انہی کے حفظ, قرأت, عالمیت, فضیلت, مفتی کورس, محقق کورس اور سارے کورسز ہوں گے. بالخصوص مناظر کورس, جس میں بہترین مناظر پیدا کیے جائیں گے.
جو مذہب اہل سنت و جماعت کا دفاع کریں گے اور باطل فرقوں کے پرخچے اڑائیں گے میدان مناظرہ میں انشاءاللہ الرحمن۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور بالخصوص سمجھ کے پڑھیں، کسی عالم دین کی صحبت اختیار کریں، اور تنظیم سنی جمعیت الاحناف جو مسلک و مذہب کا کام کر رہی ہے، خدمت خلق کے شعبے میں کام کر رہی ہے، رمضان کریم میں آپ اس کا بھرپور تعاون کریں، تعلیم قرآن عام ہو جائے، قرآن کی روشنی سارے عالم میں پھیل جائے، قرآن کی روشنی سے سارا زمانہ جگمگا اٹھے۔ اس کے لیے آپ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو رمضان کریم میں اپنی زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، فدیہ، نذرانہ جو بھی ہو آپ تعاون کریں، تاکہ تنظیم کا یہ کام جلد سے جلد رمضان کریم کے بعد مکتب کا سلسلہ شروع ہو۔ جب ایک جگہ یہ سلسلہ کامیاب ہو گیا تو ممبئی کے مختلف جگہوں پر بھی اسی طرز پر مکاتب کھولے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ جو کام بڑے بڑے مدارس نہیں کرتے ہیں، بعض اوقات وہ چھوٹے چھوٹے مکاتب اور مدارس کر دیتے ہیں۔ جی تو بس کام کرنے کے لیے بہت ہے، ارادے بہت بلند ہے، حوصلے بلند ہے، لیکن مادی وسائل نہیں ہے، مادی طاقت نہیں ہے، اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں قوم کے فرزندان اسلام سے گزارش کروں گا کہ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا بھرپور تعاون کریں۔ اس کے لیے آپ میرے نمبر پہ رابطہ کریں 9820 672 770 9820 672 770۔ اور بھی کچھ سمجھنا چاہیں آپ واٹس ایپ پہ اس نمبر پر رابطہ کریں۔ آپ کوئی رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ خبر کریں تاکہ آپ کو تنظیم کی رسید دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔